بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ گزشتہ ہفتے ذہنی غلامی پر گفتگو تھی۔ ہمارے بعض احباب نے کہا کہ ڈیجیٹل غلامی اور ڈیجیٹل سلیوری پر بھی گفتگو کی جائے، یہ بھی ذہنی غلامی کا ایک حصہ ہی ہے، اس پر بھی ذرا سا روشنی ڈالی جائے۔ دیکھیے، آج غلامی کو بہترین سانچے میں پیش کیا جاتا ہے، اور غلامی کو آدمی آزادی سمجھتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں العبودیہ فی ثوب الحریہ، سلیوری ان دا گیس آف فریڈم۔ مختلف آج کی جو ڈیجیٹل سلیوری ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلامی ہے۔ انسان کو غلامی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، موت کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا غلامی کے پھندے میں ہے، دیکھتا ہوا نکل نہیں پاتا۔ جیفری ہنٹن ایک بڑا مفکر ہے، نوبل انعام یافتہ سائنسدان، جنہیں دنیا اے آئی گاڈ فادر کے طور پر جانتی ہے، حال ہی میں ایک چونکا دینے والی پیشن گوئی کی تھی۔ اس نے کہا تھا اے آئی میں برق رفتاری سے ہونے والی پیش رفت ایک ایسے دور کا آغاز کرے گی جہاں دنیا چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے گی۔ اب ارب پتی افراد جیسا کہ ایلون مسک مزید امیر ہوں گے، اور دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ان کے بقول یہ محض تکنیکی نہیں، سماجی بحران ہے۔ تو معلوم ہوا پوری دنیا چند ہاتھوں میں سمٹ جانا، مغربی کیپٹلزم اور فیڈرلزم کا وجود، گویا یہ جدید ٹیکنالوجی ہے۔ 1966 میں مشہور جرمن فلسفی مارٹن ہائیڈگر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا صرف خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ آئندہ آنے والے دور کے بارے میں اس وقت کہا تھا خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ٹیکنالوجی پر غور و خوض میں صرف کیا ہے۔ جس طرح میں نے کہا، ہم آزاد نہیں ہیں، غلام ہیں۔ مشہور فلسفی کہتا ہے، نیکوس کہتا ہے انت لست حرن، تم آزاد نہیں ہو۔ کل ما فی الامر ان الحبل المربوط فی عنقک اطول من حبال الاخرین، ایک رسی ہے جو تمہاری گردن پر، لمبی رسی جس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ عبدالعزیز شبیبی ایک مفکر ہیں، انہوں نے کہا تھا 1945 تک اے آئی نیچرل ذہانت پر غالب آ جائے گا، 2045 تک اے آئی نیچرل ذہن پر غالب آ جائے گا، نیچرل دماغ پر بھی غالب آ جائے گا۔ اور اس کا یہ بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں کہ ایک انٹرویو لیا گیا، اور ایک انٹرویو لینے والے کو بتایا بھی نہیں گیا، ایک روم میں کمپیوٹر تھا اور ایک روم میں آدمی، دونوں ذہین انسان کا جائزہ لیا گیا، تو اے آئی غالب تھا اور ذہین انسان اس کے سامنے ہار چکا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ آج اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ بالکل قریب، ایک گویا چھوٹے سے دنیا پورے ولیج میں تبدیل، ایک چھوٹے سے محلے میں تبدیل ہو جائے گا۔ جن کام کو کرنے میں گھنٹوں لگتے تھے، منٹوں میں وہ کام ہو پائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی بشارت ہو بہو آج ثابت آ رہی ہے۔ جس طرح میں نے کہا پہلے زمانے میں سامراجیت تھی، سامراجیت کا نظام تھا، یعنی مغربی کالونیاں تھی، سامراجیت کا نظام تھا، اور پیسے اور دولت زبردستی لوٹے جاتے تھے، انسان کو احساس ہوتا تھا۔ اب یہ حال ہے،
साम्राज्यी ताकतें पैसे लूटती हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता, और इंसान खुशी खुशी पैसे दे देता है इंटरनेट के जरिए से और बहुत सी चीजों के जरिए से। एहसास भी नहीं होता कि हमारे पैसे कहां जा रहे हैं। पहले घर के अखराजात थोड़े थे, अब कितने अखराजात हो रहे हैं। अब गौर भी नहीं कर सकते किस किस तरह के बिल आते हैं और कहां कहां पैसा जाता है, इंसान का एहसास भी नहीं होता। ये पैसे कहां जा रहे हैं हमें पता भी नहीं चलता। मेरे अजीज और दोस्तों, डिजिटल स्लेवरी, इसकी बहुत सी किस्में हैं, यानी डिजिटल गुलामी और इलेक्ट्रॉनिक गुलामी, इसकी बहुत सी किस्में हैं। एक है इसमें से एक सोशल मीडिया भी, ये भी एक गोया हिस्सा है। सोशल मीडिया एडिक्शन, ये भी एक लत है कि इंसान उसके पीछे चला जाता है, एहसास भी नहीं होता वक्त का। कितना वक्त इंसान का, तलबा का कितना वक्त गुजर जाता है, स्टूडेंट का कितना वक्त गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता कि हमारा वक्त कहां जा रहा है, किस जगह सर्फ हो रहा है। ये भी एक बीमारी है। गोया इंसान गुलाम है, गोया इंसान टेक्नोलॉजी का गुलाम होकर रह गया। अपने वक्त पर खुद उसको एहसास नहीं है, अपने वक्त पर खुद उसको इंसान को काबू नहीं है। मेरा वक्त कैसे बीत रहा है, एक मर्तबा जब दाखिल होता है तो फिर इंसान का निकलना मुश्किल होता है। तो ये भी एक गुलामी है, और ये ऐसी गुलामी है आप सोच भी नहीं सकते। बाज़ गैरतमंद ऐसे होते हैं कि ये जो इन गुलामी में इंसान को एहसास नहीं होता कहां जा रहा है, किस जगह जा रहा है। और इस सोशल मीडिया की वजह से बाज़ गैर ऐसी चीजें भी पेश आती हैं कि इंसान बाद में पछताने लगता है। एक 2-3 साल पहले एक वाकया पेश आया था कि इसी सोशल मीडिया के जरिए से एक अरब ने एक अजमी का कत्ल कर दिया। एक खलीजी अरब ने एक अजमी शख्स का, ऐसे भी शख्स का कत्ल कर दिया, सिर्फ इस बिना पर कि उसके मोबाइल में उसने अपनी बीवी का फोटो उसने देखा, कत्ल कर दिया। तो आज देखिए किस दर्जा एहतियात की जाती है। आजकल हमारे यहाँ माशाअल्लाह शादियों में बहुत स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि जब जिलवे में बिठाया जाता है दुल्हन को, तो स्ट्रिक्टली कहा जाता है सख्ती से कि कोई फोटो न ले। और आज आप देखते हैं एआई के जमाने में इंसान उन फोटो के जरिए से क्या क्या कर सकता है, किस किस तरह। ऐसे भी वाकयात पेश आए तलाक के इंतहाई करीब दोस्त, एक दोस्त ने मजाक से दोस्त का फोन लिया और व्हाट्सएप के जरिए से उसकी बीवी को उसने मैसेज किया, मैंने तुझे 3 तलाक दे दिया। गोया घर में मातम बिछ गई। बाद में पता चला उसने नहीं किया था, शरारत दोस्त ने की थी। कितने बिगाड़ इस मजाक में, सोशल मीडिया के जरिए से कितनी चीजें पेश आती हैं आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज देखिए, स्मार्टफोन यानी डिपेंडेंसी, इस दर्जा हमको एतमाद है सोशल इस मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर के खरीदारी से लेकर तमाम काम काज हम इसमें होते हैं। खरीदारी से लेकर हर चीज आज कंपनियां लूटती हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता किस दर्जा लूट रही। नई नई ऐड आ रहे हैं और नई नई चीजें आ रही, इंसान देखता है, मोबाइल पर आता है तो इंसान की इच्छा होती है, ख्वाहिश होती, ये खरीदूं, ये खरीदूं, ये खरीदूं। पहले लोग बाजारों में कम जाते थे, बाजारों में घूमते फिरते कम थे कि जेब खाली हो जाएगा। अब घर में बैठे बैठे जेब खाली हो जाता है, घर में बैठे बैठे फलां चीज ऑर्डर। हज़रत उमर ने कहा था, अइश्तरैता कुल्लमश्तहैता, क्या जो चीज तुम्हें पसंद आएगी क्या तुम उसे खरीदोगे? जो चीज तुम्हारा दिल खरीदना चाहेगा उसे खरीदोगे। अइश्तरैता कुल्लमश्तहैता, आज बाजार जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे मोबाइल पर ऐड आ जाते हैं और इंसान की इच्छा होती है, बाजार जाने की जरूरत नहीं, ऑर्डर दे दिया, हो गया। किस दर्जा आप गौर कीजिए, यानी कैपिटलिज्म और फेडरलिज्म देखिए किस दर्जा छाया हुआ है। आज हम छोटी छोटी दुकानों पर खरीदो फरोख्त नहीं करते, ऑनलाइन शॉपिंग इस दर्जा होती है कि जो बेचारी छोटी छोटी दुकानें हैं
ان کا گویا جنازہ نکل جاتا ہے, گراگ ہی نہیں ہو پاتا. کیوں؟ آپ یہ عام ہو گیا. مغرب میں مغربی کمپنیوں نے اور اس طرح کی کمپنیوں نے یہ اس طرح دلوں پر چھا گئی ہیں اچھی اچھی چیزیں خریدنے کی خواہش کہ آدمی اسی پر گویا موبائل ہی پر ڈپینڈ ہو کر رہ جاتا ہے. باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں تک کہ طلبہ نشاور چیزیں, نشا کی چیزیں, اب دکان میں مت جائیے, موبائل کے ذریعے سے ہی ایڈ آتے ہیں. طلبہ باقاعدہ اسی موبائل سے حاصل کرتے ہیں نشے کی چیزیں, نشے کی گولیاں اور بہت سی ایسی چیزیں. اب کس درجہ احتیاط کی ضرورت ہے, کس درجہ ہم غلام ہوتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اور یعنی جدید ٹیکنالوجی کے, ہم کس درجہ ہم یہ ہو کر رہ گئے. جس طرح میں نے ابھی واقعہ سنایا, وہ واقعہ بھی وہ اس کی غیرت تھی, اس نے قتل کر دیا. اگر قتل نہیں کرنا چاہیے تھا, قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن انسان بعض دفعہ غیرت اس درجہ انسان کی آ جاتی ہے کہ انسان کو برداشت نہیں کر پاتا. اللہ کے نبی نے کہا تھا, سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہا تھا, سعد بن ابی وقاص نے کہا لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غیر مصفح. اگر میں اپنی بیوی کو دوسرے کسی مرد کے پاس دیکھوں گا تو اسے اسی وقت میں قتل کر دوں گا. غیر مصفح کہتے ہیں دھار سے, پیچھے والے حصے سے نہیں, دھار سے ہی میں قتل کر دوں گا اس کو. ایک ہوتا ہے پیچھے سے مارنا, اس کا کام تمام کر دوں گا. جب اللہ کے نبی کو یہ چیز معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے غلط کیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا, اتعجبون من غیرت سعد, کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب ہے, تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب آتا ہے, تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا. پھر اللہ کے نبی نے کہا واللہ لانا اغیر من, قسم خدا کی میں سعد بن ابی وقاص سے زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی, اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. تو آپ دیکھیے اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جب سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال جس طرح کرنا چاہیے تھا دعوتی کام اور اہم کام کے بجائے. آج مجھے یاد ہے ابھی بین الجماعتی کانفرنس ہوئی تھی, کچھ علماء نے آواز اٹھائی تھی وہاں پر, کچھ علماء نے آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا یہ سوشل میڈیا کے پیچھے, موبائل کے پیچھے رہنے کا ایک سبب اساتذہ بھی ہیں. کہا تھا انہوں نے, کہا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ ہوم ورک دے رہے ہیں, موبائل کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں. اب بچہ بہانہ کرتا ہے, باپ کے پاس ماں کے پاس ہوم ورک ہے, ہوم ورک نہیں بھی ہے, ہوم ورک ہوتا بھی نہیں ہے, تب بھی زبردستی کہہ رہا ہے کہ ہوم ورک ہے کہتا ہے. اب ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں کچھ ہوم ورک جو پڑھے لکھے ماں باپ تو سمجھ جاتے ہیں, چیک کرتے ہیں موبائل میں کیا ہے, لیکن جو ماں باپ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں یا پھر اپنے بچوں کے ہی غلام ہو کر رہ گئے ہیں, جن کا کنٹرول اپنے بچوں پر نہیں چلتا, وہ مجبور ہو کر موبائل دے دیتے ہیں. تو معلوم ہوا تعلیمی اداروں اور اساتذہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں جن پر کنٹرول نہیں ہے اور شروع سے والدین چاہتے ہیں کہ ان پر پابندی لگائیں اور زیادہ وہ موبائل کے قریب نہ ہو, تو ہم سبب بھی بنتے ہیں. میرے عزیزوں, جس طرح ابھی میں نے کہا گیمنگ یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. گیمنگ ایڈکشن یہ بہت خطرناک ایڈکشن ہے. کتنے بعض لوگوں نے ہمارے بھٹکل میں 2-3 واقعات پیش آئے, خودکشی کے واقعات پیش آئے. گیم کھیلنے میں پیسہ لگا دیا, پیسہ جا رہا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی ایک 10-15 دن پہلے ایک پیرنٹس نے کہا کہ ہمارا بیٹا بچ گیا, ان گیمنگ میں جا رہا تھا, پیسہ لگا رہا تھا, والدین سے اس نے بتایا. اب دیکھیے, آپ غور کیجئے, قرآن کہتا ہے لا تؤتوا السفہاء اموالکم, اپنا مال بیوقوفوں کو, کم عقلوں کو مت دو, کہتا ہے لا تؤتوا السفہاء اموالکم, یہاں تک کہ وہ شن شعور کو پہنچ جائیں, عقل کی عمر تک پہنچ جائیں. اب بینک میں بھی بچہ پیسہ نہیں نکال سکتا. اب بچے کے بینک میں آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں تو 18 سال کی عمر تک پہنچنا چاہیے پیسہ نکالنے کے لیے. اب گیم کے ذریعے سے ابھی 10 دن پہلے واقعہ پیش آیا, جس بچے کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو رہا تھا, جو بچہ بینک سے پیسہ نکال نہیں سکتا, اس نے اپنا آدھار کارڈ دے دیا کمپنی والوں کو, گیم کھیلنے والوں کو اپنا آدھار کارڈ دے دیا. بعد میں اس نے بتایا, جب کچھ پیسے نکل گئے بعد میں بتایا اور بینک میں جا کر فوراً روک ٹوک لگا دی گئی. تو غور کیجئے, آج ہم موبائل دیکھ کر گویا
بچوں کو پیسوں کا مالک دے. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، یہ بہترین سرمایہ موبائل ہم ان کو ہاتھ کو دے کر بیجا استعمال کے ذریعے سے، گیمنگ کے ذریعے سے اور زیادہ موبائل کے استعمال کے ذریعے سے اپنا پیسہ بچہ بہا رہا ہے اور ہمارا اس پر کنٹرول بھی نہیں ہوتا. میرے عزیزوں اور دوستوں، عمر بن خطاب نے کہا تھا مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَوَلَدَتْهُمْ أُمُّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنایا ہے جبکہ ان کے ماں باپ نے ان کو آزاد جنا ہے. آج آزادی گویا ناپید ہے، آزادی ناپید ہے، گویا غلامی کا پھندا، اکثریت غلامی کا پھندا پھینے ہوئے ہیں الگ الگ ناموں سے، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. حضرت علی نے کہا تھا لا تکن عبد غیرک، کسی کا غلام مت بننا. لا تکن عبد غیرک، اپنے علاوہ کسی کا غلام نہ بننا. وقد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تم کو آزاد بنایا ہے. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم کس پھندے میں پھنستے جا رہے ہیں، کیا ہمارا حال ہو رہا ہے. کیا ہمارے بچے یا ہم غلامی کا طوق اپنے گردنوں میں پہنے ہوئے ہیں، یا ہم آزاد ہیں، یا ہمیں اپنی غلامی کا احساس بھی نہیں ہوتا. اس ٹیکنالوجی سے فائدہ ضرور اٹھائیے، یہ ہماری اپنی چیز ہے. جس طرح کہ اللہ کے نبی نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اکثر مفسرین کہتے ہیں تمام قیامت تک آنے والی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دی تھیں. سب چیزیں، وہ چیزیں، اس کی خاصیات، اس کے اثرات تمام. پھر زمانے کے اعتبار سے جب قرب قیامت تک وہ چیزیں آتی رہیں گی، نئی چیزیں، تو معلوم ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الحکمت ضالۃ المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بها. حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں بھی اس کو پائیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جو چاہیں. یہ معلومات اللہ نے دی ہیں. یہ الگ بات ہے مغرب نے اس سے استفادہ کیا، مغرب نے فائدہ اٹھایا، اپنا دماغ لگایا. جس طرح ہوا، پانی، آگ تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے. ان عناصر اربع سے لوگوں نے ایجاد کی اور فائدہ اٹھایا، لیکن ہم مسلمان پیچھے رہے. کہہ رہے ہیں یعنی جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے علم میں سے، مگر وہ جو وہ چاہیں. اس کا اقتدار آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے، اور وہ ان کی حفاظت پر ذرا بھی گرا نہیں، اور وہ بلند و عظیم ہے. وَعَدَ يَعُودُ مَنِ تھکنا، اس کی ان دونوں زمین اور آسمان کی حفاظت انہیں تھکا نہیں سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ چیزیں گرا نہیں ہے. تو یہ علم اور یہ نالج حاصل کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. جمیعا من، سب چیزیں اسی کی طرف سے ہے. ان ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا، اے آئے ہوں یا اس طرح کی ایجادات ہوں، اللہ نے ان کو انسان کے لیے مسخر کیا، یہ انسان کے تابع ہے. عجب ہے کہ انسان ان کا متبوع ہو کر رہ گیا. اخلاقیات کو جب چھوڑ دیا، اخلاقیات کا ڈور جب ہاتھ سے نکل گیا، تو پھر انسان ان چیزوں کا ہو کر رہ گیا، ان چیزوں کا غلام بن کر رہ گیا. الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہ دنیا سب ہمارے لیے ہے. جلال الدین عمری، حضرت مولانا جلال الدین عمری رحمۃ اللہ نے بہت اچھی بات کہی. جب انسان دنیا میں آیا تو دیکھا یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ڈھانٹے مارتا ہوا سمندر، یہ بحر بے کنار، یہ سب چیزیں دیکھی تو انسان متاثر ہو گیا، اس کو پوجنے لگا، اس کی پوجا کرنے لگا.
سمجھنے لگا یہی سب کچھ ہے. کاش وہ جانتا یہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی تھیں. وسخر لکم، یہ تمہاری غلام ہیں، تم ان کے غلام نہیں ہو. تو یہ ایجادات ہم اس پر قادر، ہم اس کے حاکم ہیں، ہمارے اقتدار میں یہ ہے، ہمیں اس کو اپنے طور پر چلانا چاہیے. آج لوگ ڈر رہے ہیں آئندہ کیا حال ہوگا کہ یہی اور چیزیں انسان پر ایسے غالب نہ ہو جائیں کہ پھر انسان اسی کا ہو کر رہ جائیں اور پھر دنیا کی تباہی شروع ہو جائیں. یہ جب ہوگا کہ انسان پرستش ان چیزوں کی کریں اور انہی کو سمجھیں، انہی کو سب کچھ سمجھیں، ان سے گویا فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم انہی کے ہو کر رہ جائیں اور اس کا جب غلط استعمال کریں قرآن اور حدیث کے مطابق، اللہ کے کہے ہوئے حکم کے مطابق اس کا استعمال نہ ہو تو پھر یہی انسان انہی کا غلام ہو کر رہ جائے گا. تو میرے عزیزو، آج گویا آزادی گویا غلامی کے بھیس میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو علم میں، نالج میں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کتنی اچھی بات کہی امام غزالی نے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ماں کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن نے من نہیں کہا. من آتا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم کا من نہیں کہا. من لاتے تو نفری عدد، نفری طاقت، لوگوں کی طاقت. آج کتنے ہیں؟ 58 ممالک ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو نفری طاقت نہیں ہے، نفری طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، جھانک ہے. غصہ ان کا غصہ السیل. اصل یہ ٹیکنالوجی، تعلیم، یہ چیزیں انسان کو آگے بڑھا دیتی ہے اور اس کو طاقتور بنا دیتی ہے اور دنیا پر غلبہ اس کو عطا کرتی ہے. تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے علم میں، تعلیم میں، اور تعلیم کے ساتھ تربیت پر زور دینے کی ضرورت ہے. تعلیم اور تربیت یہ دونوں ساتھ چلیں گے تو پھر انسان ٹیکنالوجی کا، جدید چیزوں کا غلام نہیں ہوگا، وہ اس کا مالک ہوگا. وہ خود اس کے خادم ہوں گے. یہ مخدوم ہوگا، وہ خادم ہوں گے. وہ غلام ہوں گے، یہ مالک ہوگا. یہ تصور جب اسلامی تصور جب ہوگا. یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.